بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سے نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں اور کتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہم سے ہو جاتی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر یہ بلٹم فالٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا۔ انسانی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس پر آسانی سے قابو پا لے۔ نفس پر قابو پانے کے لیے انسان کو اس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، روزانہ اس کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، اپنا تجزیہ، اپنا تزکیہ کرنا پڑتا ہے۔ تو نہ جانے صبح سے شام تک ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا کفارہ ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور تم کو احساس ہو کہ ہم سے گناہ اور غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر پشیمان ہوئیے، شرمندگی کا احساس کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو اپنا محاسبہ کرو کہ آج پورے دن میں ہم نے کیا کیا، ہم سے آج کتنے گناہ ہوئے اور ہم نے کتنی نیکیاں آج کی۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب لیتا ہے، تو پھر اس کا قبلہ درست رہتا ہے، اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے، اور جو گناہ تم سے سرزد ہو جائے ان پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے، اس سے معافی مانگیے، گر گرا کر کہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور یہ بڑا بہترین دعا ہے، بہت بہترین دعا۔ اس میں انسان توبہ بھی کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ گناہوں سے پاک تو صرف تو ہے، میں ایک ادنا سا انسان، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ میرے اندر یہ نفسیاتی کمزوری ہے کہ میں گناہ کروں گا، میں غلطیاں کروں گا، لیکن غلطیوں سے پاک تو اللہ رب العالمین صرف تو ہے، تو تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کیجئے، کہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تو غلطیاں نہیں کرتا ہے، میں انسان ہوں، میں نے غلطی کر دی تو اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، تو مجھے معاف کر دے۔ کہیے ربنا ظلمنا انفسکم، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اگر تو نے آج مجھے معاف نہیں کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی تھی تو اللہ نے معاف کر دیا تھا کہ اللہ تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم تو بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دن میں توبہ کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن سے خطائیں نہیں ہوتی تھیں، جن سے غلطیاں نہیں ہو سکتی، جن سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ معصوم تھے، وہ گناہ نہیں ہوتے تھے ان سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ یہ بڑا اہمیت ہے استغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ توبہ نہیں ہے
کہ بس زبان سے ہم نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کی ہے، لیکن عمل میں اس کا کوئی اثر نمایاں نہیں ہے، عمل اس سے بالکل خالی ہے۔ گناہ سے توبہ اس وقت کام دیتی ہے جب ہم اس گناہ کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، دوبارہ اس کی طرف رجوع ہی نہیں کریں۔ توبہ کے معنی ہے رجوع لانے کے، پلٹ آنے کے۔ ہم نے وہ گناہ چھوڑ دیا پیچھے جس سے ہم نے توبہ کی، اب ہم اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جیسا کہ وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، کیونکہ نیکی گناہ کو دھو دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اور تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایات میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم سے گناہ سبب ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن توبہ کرنا چاہیے انسان کو، ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا فرشتہ کب آ کے دستک دے دے ہمیں یہاں سے جانا پڑے کوئی نہیں جانتا، کب کس وقت کہاں موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ موت کوشش کریں کہ نافرمانی کی حالت میں نہیں آئے، کیونکہ اگر ہمیں موت نافرمانی کی حالت میں آ گئی تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے، گڑ گڑائیے، معافی مانگیے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ اپنے گناہوں کی معافی نمازوں کے ذریعے اللہ سے مانگیے۔ نماز یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیے۔ ایک مدد ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم گناہ میں پھنس چکے ہیں، اب اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو آپ اللہ کو یاد کرتے، توبہ استغفار کی تسبیح کرتے۔ یہی آپ کے صحابہ کا عمل تھا اور یہی آپ نے اپنی امت کو تعلیم فرمایا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریے، گناہوں پہ شرمندہ ہوئیے، گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ کو آپ معاف کرنے والا پائیں گے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔